نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ یہ ہے وہ بات جس میں اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مومن کو ساتھ اور ہاتھ عطا ہوتا ہے۔ یہ ابدی زندگی کا راز ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا ساتھ حاصل نہ ہو تو قبولیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی رکھتا ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ پروردگار خالق و مالک کے ساتھ ہو سکے، ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے بغیر اللہ پروردگار کے ساتھ ہو سکتی ہو۔ یہ بڑا ساتھ ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، اور اسی ساتھ میں باقی تمام ساتھ موجود ہیں۔ ایک ماں کا ساتھ اگر کسی بچے یا بچی کو حاصل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی باپ، بھائیوں، بہنوں، رشتہ داروں، دنیا کی کسی چیز وغیرہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا ساتھ ہے جو ماں کا کسی کو حاصل ہوتا ہے، اور باقی سارے ساتھ وہ پانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ پہلا ساتھ جو اسے ماں کا ملتا ہے، یہ پہلا ساتھ مخلوقی دنیا میں دنیا والوں کے ساتھ رہنے کا ہے۔ یہ اسے اس لیے ملا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ماں کا ساتھ دیا ہے۔ کچھ دن وہ اپنی ماں کے ساتھ رہا ہے۔ اگر یہ کچھ دن اسے ماں کے ساتھ کے نہ ملتے تو کوئی بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دنیا کے ساتھ رکھے ہیں وہ کوئی لینے کے قابل نہ ہوتا۔ یہ پہلا ماں کا ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا پتہ بتاتا ہے کہ فرمایا یحببکم اللہ، جب وہ اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے کچھ وقت ماں کے ساتھ گزارا تو دنیا کے ساتھ وقت گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محبت میں جب کوئی لمحہ اپنے اللہ پروردگار کی محبت میں گزارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ پروردگار کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ رہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔
اور یہ عطا کا پتہ چلا کہ دو طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے یہ وہ ہے جو فاتبعونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے۔ یہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے بات جو کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرے تب وہ قبولیت پاتا ہے۔ قبولیت اس کے عمل کی ہوتی ہے، قبولیت اس کے دین کی ہوتی ہے، اس کے دنیا کے وقت گزارنے کی ہوتی ہے۔ یہ قبولیت در حقیقت کسی کا سانس لینا ہے، کسی کا جاگنا ہے، کسی کا سونا ہے، کسی کا جینا ہے، کسی کا مرنا ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ محبت جو ہے وہ قبولیت ہے، اور کوئی جو ہے اس کی زندگی جو ہے عارضی یا ابدی، یا کھانا یا پینا یا سونا یا جاگنا، اسے ہم کہتے ہیں عمل۔ عمل جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب کوئی پسند آ جاتا ہے، کسی سے اللہ محبت کر لیتا ہے، پیار کر لیتا ہے، تو یہ تو اس کی قبولیت بن جاتی ہے۔ قبولیت جس کی اللہ پروردگار نے بنائی ہے یہ وہ ہے جس کا جو بھی عمل اللہ پروردگار کے حضور وہ بجا لاتا ہے وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اب وہ سانس لیتا ہے اللہ کو پسند ہوتا ہے، وہ سوتا ہے اللہ کو پسند ہوتا ہے، وہ جاگتا ہے اللہ کو پسند ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے اللہ کو پسند ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ کماتا ہے تو اللہ کو پسند ہوتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کی قبولیت ہوتی ہے، اور جب اللہ کسی کی قبولیت فرما لیتا ہے پھر جو کچھ بھی وہ کرتا ہے للہ رب العالمین، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اللہ کو وہ محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ یہ تو ہے پہلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جب تم میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہو تو پھر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تو محبت کی بات بتائی ہے کہ محبت میں قبولیت ہے۔ محبت میں قبولیت، قبولیت کس چیز کی ہے؟ قبولیت اس کے عمل کی ہے۔ اس نے کون سا عمل کیا ہے کہ اتنا وہ محبوب اور پیارا ہو گیا؟ جو بھی وہ کرتا ہے اللہ کو بڑا محبوب اور پیارا وہ لگتا ہے۔ دیکھے تو اللہ کو پیارا لگے، سنے تو اللہ کو پیارا لگے، بولے تو اللہ کو پیارا لگے، چلے تو اللہ کو پیارا لگے، جیے تو اللہ کو پیارا لگے، اور قسم خدا کی مر جائے تو اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارا لگے۔ وہ جہاں چلا جائے اللہ کو پیارا لگے۔ یہ ہے وہ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ ہے وہ بات جو میں بتانے لگا ہوں۔ کوئی نصیب والا ہے جس کے دل میں یہ آ جائے گی، اس کے دل میں جا کر بیٹھ جائے گی، پھر جب وہ دیکھے گا تو اسے جو نظر آئے گا ایک ہی چیز نظر آئے گی۔ جب وہ سنے گا اسے جو بھی سنائی دے گا ایک ہی سنائی دے گا۔ جو وہ بولے گا، جو بھی وہ بولے گا ایک ہی وہ بولے گا۔ کچھ بھی وہ کر کے دیکھ لے وہ ایک ہی کر کے دیکھے گا۔ یہ جو بات اسے ادھر سمجھ میں آ گئی ہے نا، یہی وہ بولے گا، یہی وہ دیکھے گا، یہی وہ کرے گا، یہی وہ سنے گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ وہ بات ہے کہ اسے یہ پتہ ہو گیا ہے کہ میں بھی قبول ہو گیا ہوں، میں بھی قبول ہو گیا ہوں، اور میں جو کرتا ہوں وہ بھی قبول ہو گیا۔ یہ سمجھ لگ گئی آپ کو بات؟ کہ میں بھی قبول ہو گیا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں، جو میں کرتا ہوں سے مطلب پتہ ہے کہ جو بھی میں کرتا ہوں
وہ بھی اللہ کو قبول ہوں گے۔ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو بس یہی ایک رہ جائے گی، اس کے علاوہ کوئی اور رہ نہیں جائے گی۔ اب یہ دوبارہ سنیے، ایک تو بات آپ کو یہ پتہ ہو گئی ہے کہ جو بھی میں کرتا ہوں اللہ کو قبول ہوتا ہے، اور میں جیسا بھی ہوں، کالا ہوں، گورا ہوں، چھوٹا ہوں، بڑا ہوں، بیمار ہوں، تندرست ہوں، زندہ ہوں، مردہ ہوں، جو کچھ بھی ہوں، میں اللہ کو قبول ہو گیا۔ کتنی بڑی دو یہ باتیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ پروردگار کا ہاتھ اور اللہ پروردگار کا ساتھ۔ یہ ملا کیسے ہیں؟ یہ وہ بات ہے، یہ ملا کیسے ہیں؟ یہ قبولیت کیسے ہوئی ہے؟ یہ ساتھ کیسے ملا ہے؟ یہ قبولیت ہمیں جو ہوئی ہے وہ اپنے عمل سے نہیں ہوئی، وہ اپنی محبت سے نہیں ہوئی کہ میں نے اللہ سے محبت کی ہے۔ میں نے تو اللہ سے محبت نہیں کی ہے۔ میری محبت کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ میری محبت سے کرنے سے کیا اللہ میرے ساتھ ہو جائے گا؟ ہاں، اگر اللہ مجھ سے محبت کرے تو میں ضرور اللہ کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ اللہ کے ساتھ ہونا ہی تو بڑا کمال ہے، اس کے علاوہ کون سا کمال ہے؟ عاجز نے اور آپ نے جو کیا ہے وہ ایک ہی کام کیا ہے کہ اللہ کا حکم مانا، اور حکم یہ ہم نے مانا کہ جو کچھ بھی کرو گے میرے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میں کرو گے۔ حکم میرا ہوگا اور اس حکم کی تعلیم میرا نبی رسول دے گا۔ یہ فتح بیونی، یہ اتباع ہو جائے گی جب تمہارا عمل ختم ہو جائے گا اور میرے نبی رسول کی اتباع تم میں آ جائے گی۔ جب تم یہ عمل کرنے والے ہو جاؤ گے تو تمہارا عمل بھی قبول ہو جائے گا، اور یہ عمل کرنے والا جو ہے یہ بھی قبول ہو جائے گا۔ یہ ہے موٹی سی بات۔ اب چھوٹی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ جب آپ کوئی کھانا پینا ہوتا ہے، سونا جاگنا ہوتا ہے، کوئی فطری کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ فطرت کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، فطرت کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ جب ہمیں کوئی فطری کام کرنا ہوتا ہے تو کیا اپنے اندر اپنی طرف لوٹتے ہیں یا اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں؟ کھانا ہے تو روٹی کی طرف جاتے ہیں، پینا ہے تو پانی کی طرف جاتے ہیں، سونا ہے تو نیند کی طرف جاتے ہیں، جاگنا ہے تو جاگ کی طرف جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم نے فطری کرنا ہے اس کی طرف جاتے ہیں، اپنی طرف واپس نہیں آتے۔ اپنی طرف واپس کیوں آئیں؟ ہمیں اپنی طرف واپس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو بھوک لگی ہوئی ہے، واپس آ کر کیا کریں گے؟ ہمیں تو پیاس لگی ہوئی ہے، واپس اپنی طرف آ کر کیا کریں گے؟ ہاں، اگر نیند آئی ہوئی ہے اب تو واپس آئیں گے۔ پیاس لگی ہوئی ہے، ہاں اب تو واپس آئیں گے جاننے کے لیے کہ پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن واپس آنے کے بعد کدھر جائیں گے؟ کھانے کی طرف جائیں گے، پینے کی طرف جائیں گے، دوائی کی طرف جائیں گے، فطری ضرورت کی طرف جائیں گے۔ اور اگر کوئی نہیں جائے گا تو عذاب میں پڑ جائے گا کہ نہیں پڑ جائے گا؟ عذاب میں پڑ جائے گا کہ نہیں پڑ جائے گا؟ پاگل ہو گئے ہو؟ واپس آؤ گے تو اکیلے رہ جاؤ گے، وہاں بھوک ہوگی اور تم ہوگے۔ واپس آؤ گے تو اکیلے رہ جاؤ گے، وہاں پیاس ہوگی اور تم ہوگے۔ واپس آؤ گے تو پھر دوبارہ تم رہ جاؤ گے، تمہاری نیند رہ جائے گی۔ نیند اگر وہاں ضرورت نہیں ہوئی تو کیسے نیند کرو گے؟ وہاں جاگتے رہ جاؤ گے۔ یعنی یہ بات ہے کہ جب فطرت کی طرف جانا ہو اپنی طرف واپس نہیں آیا جا سکتا، اور جب اپنی طرف واپس آنا ہو فطرت کی طرف واپس نہیں جایا جا سکتا۔ یہ دو چیزیں ہیں جسے زندگی عارضی اور موت عارضی کہتے ہیں۔ جب تک کوئی ان دو باتوں کو نہیں جانتا اسے کیا پتہ زندگی کب ہے اور موت کب ہے۔ فطرت کی طرف واپس لوٹا جائے تو زندگی ہے، اور فطرت کی طرف واپس نہ لوٹا جائے، اپنی طرف واپس لوٹا جائے تو موت ہے۔ ایک دن مر جو جانا ہے ہم نے، ایک دن مر جو جانا ہے ہم نے۔ اپنی طرف واپس لوٹا جائے تو موت ہے کہ ہم مخلوق ہیں،
وہ خالق و مالک ہے، اگر اس کی طرف واپس لوٹا جائے تو پھر موت نہیں ہے، ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کا اللہ پروردگار اللہ کے بندے کا ساتھ ہے۔ دنیا میں تو فطرت ہے، کیا مرنے کے بعد بھی فطرت ہے؟ اب دو باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں کہ مرنے کے بعد اکیلا کون رہ جائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ نبی رسول کے ساتھ کون ہوگا؟ جو اکیلا رہ جائے گا وہ عذاب کے اندر ہے، اور جو اللہ نبی رسول کے ساتھ ہوگا وہ جنت کے اندر ہے۔ یہ ساتھ کیسے کسی کو ملتا ہے؟ اس ساتھ کو پانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ فطرت کی طرف جانا ہو تو بھلا ہے، اور اپنی طرف جانا ہو تو نقصان ہے، خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ کیوں؟ اب تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اب فطرت کی طرف جاتے، کھانا کھاتے، پانی پیتے، سوتے، جاگتے، سارا کچھ کرتے، اپنی طرف واپس لوٹ کر کیوں آتے؟ اپنی طرف سے تو ہم نکل کر باہر فطرت کی طرف گئے ہیں۔ اب یہ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو فطرت سے نکل کر پھر کہیں ہمیں اور جانا چاہیے تھا۔ فطرت سے نکل کر ہمیں وہاں جانا چاہیے تھا جدھر ہماری کمائی ہمارے کام آتی، کیونکہ فطرت سے نکلنے کے بعد جب موت بندے کو آ جاتی ہے تو ادھر نہ کھانا ہوتا ہے، نہ ادھر پینا ہوتا ہے، ادھر فطرت کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ فطرت کی عارضی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے؟ ادھر جیسے ہم دنیا میں رہتے تھے تو اپنے وجود سے نکل کر، اپنی بھوک پیاس سے نکل کر، اپنے سونے جاگنے سے نکل کر فطرت کی طرف گئے تھے، کھانے پینے کی طرف گئے تھے، سونے جاگنے کی طرف گئے تھے۔ اسی طرح جب عارضی زندگی سے نکل کر ہم عالم برزخ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں فطرت کی طرف واپس نہیں جاتے، وہاں اپنی کمائی کی طرف واپس جاتے ہیں، جو اپنے ساتھ ہم کمائی لے کر گئے ہوتے ہیں۔ بھوک لگی ہے تو کدھر جاتے ہو؟ روٹی کی طرف جاتے ہو نا۔ پیاس لگی ہوتی ہے کدھر جاتے ہو؟ پانی کی طرف جاتے ہو نا۔ اس کے علاوہ تو کہیں نہ جاتے۔ کیوں بھائی؟ فطرت میں ہم ہیں، فطرت ہماری زندگی ہے۔ مرنے کے بعد فطرت کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہاں کس کی طرف جانا پڑے گا؟ وہاں بھوک بھی لگے گی، وہاں پیاس بھی لگے گی، وہاں سارا کچھ جس طرح دنیا میں ہمیں ضرورت میں پیش آتا ہے اسی طرح وہاں پیش آئے گا، پر وہاں بس دنیا کی عارضی چیزیں جو ہیں، فطرت کی عارضی چیزیں جو ہیں، یہ وہاں نہیں ہوں گی۔ پھر وہاں ان چیزوں کی طرف جانا پڑے گا۔ آئیے ان چیزوں کی طرف جانے کا طریقہ جو ہمیں دین بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اپنے سے نکلے تھے اور فطرت میں داخل ہو گئے تھے، اب وہاں اپنے سے نکل کر اپنی کمائی میں داخل ہو جانا۔ اچھی کمائی ہوگی تو فرمایا بیما کا سبت ایدہم، یہ تیرے ہاتھ کی کمائی ہوگی، اور اگر بری کمائی ہوگی تو فرمایا یہ تیرے ہاتھ کی کمائی ہوگی۔ اپنی کمائی میں داخل ہو جانا، یہ کمائی جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ہاتھ۔ دو چیزیں ہیں، ایک محبت ہے جسے ہم اللہ کا ساتھ کہتے ہیں، اور ایک ہاتھ ہے جسے ہم کمائی کہتے ہیں۔ اب دو کمائیاں ہیں، دنیا کی کمائی عارضی فطری کمائی ہے، اور آخرت کی کمائی ہدایتی اللہ نبی رسول کی بتائی فتابعونی نبی رسول کی اتباع، یہ کمائی ہے۔ جب کوئی یہ کمائی کرتا ہے تو یہ کمائی اس کے اس وقت کام آتی ہے جب یہ فطری کمائی کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ فطری کمائی کرنے والا کافر مشرک یہ دنیا کی کمائی جانتا اور کرتا ہے، مومن مسلمان جو ہے وہ آخرت کی کمائی بھی جانتا اور کرتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کمائی میں جو کرنے چلا ہوں یہ میرے بچوں کے لیے دودھ ہے، یہ میرے بچوں کے لیے روٹی پانی ہے، اور یہ جو میں کمائی کرنے چلا ہوں یہ میری دکان کا سامان ہے۔ اسے دونوں کمائیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ جس سے اس نے یہ دنیا کی کمائی کرنی ہوتی ہے یہ بھی پتہ ہوتا ہے
اور جس سے اس نے دنیا کا کھانا پینا ہوتا ہے، یہ بھی جو لے کے جانا ہوتا ہے، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی دنیا میں مسلمان مومن کمائی کرتا ہے تو اسے دنیا کی کمائی کا بھی پتہ ہوتا ہے اور اپنی آخرت کی کمائی کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ وہ دونوں کمائیاں اتنی کرتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے، بغیر اس کے گھر نہیں جاتا، بغیر گھر اس کے کیوں نہیں جاتا؟ اسے پتہ ہے ضرورت تو مجھے 10 روپے کی ہے، 2 روپے سے تو میرا کوئی بھی گزارا نہیں ہوگا، پھر گھر نہیں جاتا، 10 روپے کماتا ہے پھر گھر جاتا ہے۔ اسی طرح جسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ پروردگار مجھ سے راضی کیسے ہوتا ہے، وہ راضی کرنے کے بغیر اللہ کے پاس نہیں جاتا، اللہ کے بندے کے پاس نہیں جاتا۔ آئیے اس بات کو پھر سمجھیں دوبارہ، یہ بار بار بات سننے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ جب فطری کوئی کمائی کرنی ہوتی ہے یا فطری کوئی کھانا کھانا ہوتا ہے تو ہم فطرت کی طرف جاتے ہیں، اپنی طرف واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ اسی طرح جب ہم نے آخرت کی کمائی کرنی ہوتی ہے، آخرت میں اللہ پروردگار کو راضی کرنا ہوتا ہے، تو ہم کس کی طرف جاتے ہیں؟ فاتبعونی، نبی رسول کی اتباع کی طرف جاتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کی چیز کی طرف نہیں جائے گا، وہ بھوکا ہے تو بھوکا رہ جائے گا، پیاسا ہے تو پیاسا رہ جائے گا۔ اسی طرح جب تک کوئی اللہ نبی رسول کے حکم اور حکم کی تعلیم سنت کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی بھی اللہ کو راضی کرنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کو راضی کرنے والا صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ پروردگار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف جاتا ہے۔ تعلیم کی طرف جانے کی وجہ سے جیسے بھوکا روٹی کھاتا ہے، روٹی کی طرف جاتا ہے، پیاسا پانی پیتا ہے، پانی کی طرف جاتا ہے، اسے سکون عارضی زندگی کا جو ہے، فطری زندگی کا، وہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح فاتبعونی کے اندر جب کوئی اللہ نبی رسول کے حکم کی طرف جاتا ہے تب اسے سکون مل جاتا ہے، ورنہ اسے سکون نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے۔ آئیے، اگر پیٹ بھرنا ہے، اگر پیاس بجھانی ہے تو فطرت کی طرف لوٹا جاتا ہے، فطرت کی طرف جایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ نبی رسول کے کام کا بننا ہے، ان کی قبولیت والا بننا ہے اور ان کے ہاں پسند ہونا ہے تو فاتبعونی کے اندر کس بات کی طرف جایا جائے گا؟ ہمیشہ قرآن سنت کی طرف جایا جائے گا۔ قرآن سنت کی تعلیم پر جب بندہ عمل کرتا ہے تو دنیا آخرت دونوں کے جو پیٹ ہیں وہ خیر و خوبی بھرتے ہیں، ورنہ کسی کو کیا پتہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ نیکی پتہ کیا ہے؟ 2 طرح کی نیکیاں ہیں۔ ایک نیکی میرے گھر میں آ جاتی ہے، ایک میں نیکی کے گھر میں جاتا ہوں اور نیکی میرے گھر نہیں آتی، بلکہ جو میں نے نیکی اس نیکی سے کی ہوتی ہے وہ میرے گھر آ جاتی ہے۔ 2 طرح کی نیکی ہیں۔ زیادہ تر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ جو کتابیں پڑھے مولوی ہوتے ہیں نا، عام لوگوں کی بات نہیں عاجز کرتا، کتاب پڑھے جو مولوی ہوتے ہیں نا، وہ ڈائریکٹ نیکیاں کرتے ہیں، ادھر نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی ان کے گھر میں آ جاتی ہے۔ یہ نیکی دین کی نیکی نہیں ہے، نیکی ایسے ہوتی نہیں دین میں۔ دین میں جو نیکی ہے، جب نیکی کرنے والا نیکی کرتا ہے تو نیکی اس نے کچھ اور کی ہوتی ہے اور گھر میں کوئی چیز اور آ جاتی ہے۔ ظاہری اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ اپنا بیٹا بیایا ہوتا ہے، اپنی بیٹی بیائی ہوتی ہے، جب گھر میں واپس وہ آتی ہے تو بیٹی نہیں ہوتی، وہ گھر میں جب واپس آتا تو بیٹا نہیں ہوتا۔ یہ اس نے نیکی کی ہوتی ہے، ورنہ اس نے زکوٰۃ دی ہوتی ہے، جب گھر میں آتی ہے واپس تو زکوٰۃ ہی واپس آ جاتی۔ یہ تو زکوٰۃ قبول ہی نہیں ہوئی۔ مزہ تو یہ تھا کہ یہ زکوٰۃ دیتا، زکوٰۃ اس کے پاس چلی جاتی، زکوٰۃ کے فائدے وہ حاصل کرتا، وہ جو اس کو فائدے ملتے اس کی نیکی اس کے گھر میں آتی۔ اس کے گھر میں تو جو بھیجا تھا زکوٰۃ وہی واپس آ گئی۔ اس نے بیٹی بھیجی تھی، بیٹی واپس آ گئی ہے۔ بیٹا بھیجا تھا، بیٹا ہی واپس آ گیا، پتہ نہیں وہ کیا کر کے واپس گھر میں آ گیا، پھر جو وہ شوہر نہیں بنا، پتہ نہیں وہ بیٹی کیا کر کے واپس آ گئی ہے جو بیوی نہیں بنی۔ یہ لعنت ہے
پتہ نہیں ہوتا، لیکن نیکی ہم ساری ایسی کر رہے ہیں۔ نیکی پتہ کیا ہے؟ نیکی میں کروں، نیکی میں کروں اور فائدہ کسی کو پہنچے۔ دیکھیے میں آپ کو اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ دیکھا میں نے اپنی آنکھ سے، مجھے کوئی نہیں فائدہ پہنچا۔ اگر میں دیکھتا اپنی آنکھ سے مجھے فائدہ پہنچتا تو یہ تو مجھے آنکھ کا فائدہ پہنچا ہے نا، نیکی تھوڑی ہے یہ۔ نیکی تو یہ ہے کہ آنکھ میری نے دیکھا، سامنے مظلوم کا بھلا ہو گیا۔ آنکھ میری نے دیکھا، سامنے عورت کا بھلا ہو گیا۔ آنکھ میری نے دیکھا، مرتا جو ہے وہ ترنے لگ گیا۔ بھلا تو اس کا ہوا، میرا تھوڑی بھلا ہوا۔ بس آنکھ ہی میری ہے نا، دیکھا میری آنکھ نے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میری آنکھ کا بھلا ہوتا، میرا یعنی بھلا ہوتا۔ میرا تو کوئی بھلا نہیں ہوا۔ بھلا کس کا ہوا؟ جس کو میں نے دیکھا اس کا بھلا ہو گیا۔ یہ ہے نیکی۔ نیکی جب واپس لوٹ کے آتی ہے نا، تو جس کو بھلا ہوا ہوتا ہے اس کا بھلا واپس ہمیں اللہ پروردگار دیتا ہے کہ یہ ایسے جیسے تو نے کیا ہے۔ نیکی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، نیکی بتانے والا ایسے ہے جیسے نیکی کرنے والا نہیں۔ مولوی صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں اسے سمجھ میں آئے؟ اس نے تو لوگوں کو سمجھانا ہے نا، اس نے تو لوگوں کو سمجھانا ہے۔ سمجھ تو بات اسے آتی جو خود سمجھنا چاہتا ہے۔ اگر میں سمجھنا چاہتا ہوں تو مجھے بات سمجھ میں آئے گی، اگر میں سمجھنا ہی نہیں چاہتا، میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے کیسے سمجھ میں آئے گی بات؟ جب باہر کھانا پڑا ہوتا ہے، باہر پانی پڑا ہوتا ہے، میں اسے دیکھتا ہوں، میرے دیکھنے سے کیا بھلا ہوگا جب تک وہ کھانا ختم نہ ہو جائے، جب تک وہ پانی ختم نہ ہو جائے۔ جب میں نے اسے پی لیا، میں نے اسے کھا لیا، اب وہ کھانا ختم ہو گیا، اب وہ پانی ختم ہو گیا، اب جس نے پیا ہے، جس نے کھایا ہے، اس کا بھلا ہو گیا، اس کا بھلا ہو گیا۔ اگر یہ بات موٹی سی ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے تو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی ہے فَاتَّبِعُونِی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اللہ کا حکم مانو، یہ ہے نیکی۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ قبلے کی طرف منہ کر کے جو تم نے نماز پڑھ لی ہے تو اسے نیکی جانتا ہے؟ یہ تو نیکی تب ہے کہ عمل تیرا ہو اور نبی رسول کی اتباع میں قبولیت اللہ وہ کر لے، قبولیت کر لے، اب تیرا عمل نہ رہ جائے، اور تیرا پہلے سٹے ہی عمل ہے، نبی رسول کی اتباع ہے ہی نہیں، تیرا اپنا دیکھنا ہے، تیرا اپنا بولنا ہے، تیرا اپنا سننا ہے، تیری اپنی نیکی بنائی ہوئی ہے، پہلے سٹے ہی یہ عمل ہے، یہ تو اتباع ہی نہیں ابھی تک ہوئی۔ اتباع تو تب ہوتی جب تو تعلیم حاصل کرتا اور تعلیم کے اندر تو اپنے عمل کو نماز کے اندر ڈال دیتا، روزے کے اندر ڈال دیتا، تیرا عمل ختم ہو جاتا، تیرا دیکھنا ختم ہو جاتا کہ دیکھا تو نے تھا اور فائدہ مظلوم کا ہو گیا تھا، سنا تو نے تھا، فائدہ مظلوم کا ہو گیا تھا، معاملہ تیرے ساتھ ہوا تھا اور بھلا اس کا ہو گیا تھا۔ تو نے تو اپنا عمل ہی ابھی تک نہیں ختم کیا، تجھے کیا پتہ بیونی ہے کیا؟ کل جب قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کی نیکی اس کے کام آئے گی، لیکن وہ نیکی کام آئے گی جو اس نے کسی کا بھلا کیا ہوگا۔ اور چلو بھائی، تو کسی کا بھلا نہیں کرتا تو اپنا بھلا تو کر لے یار، اپنا بھلا تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اپنا بھلا یہ ہوتا ہے کہ جب تو کماتا ہے تو اس وقت چیز کو بدلتا چلا جا، فَاتَّبِعُونِی کے اندر کماتا چلا جا۔ جب تو گھر میں لاتا ہے اس کو بدلتا چلا جا، فَاتَّبِعُونِی کے اندر لاتا چلا جا، اور جب تو کھاتا کھلاتا ہے فَاتَّبِعُونِی کے اندر اس کو بدلتا چلا جا۔ تیرا بھلا جو ہے وہ ختم ہو جائے اور تیرے بھلے سے نیا بھلا جو وجود میں آئے،
وہ اللہ نبی رسول کی تابعداری کے اندر ہو، اللہ نبی رسول کے حکم کے اندر ہو، تاکہ تیرا عمل جو ہے جس میں تو نے یہ جان لڑائی ہے وہ عمل کسی اور خیر کے اندر اس چیز کو بدل کے رکھ دے، اور وہ چیز جو ہے وہ اللہ کہ یہ اب میری دی ہوئی ہے تجھے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ میری طرف سے تجھے ملی ہے، اب چیز بدل گئی ہے، دینے والا بدل گیا ہے، اب پہلا حکم نہیں رہ گیا، زکوٰۃ نہیں رہ گئی، اب زکوٰۃ بدل گئی ہے، صدقہ بدل گیا ہے، ہدیہ بدل گیا ہے کہ ہدیے نے جا کر وہ مال اس کے لیے محبت بنا دیا ہے، صدقے نے جا کر وہ مال اس کے لیے حلال کر دیا ہے، زکوٰۃ نے جا کر وہ مال اس کے لیے حلال کر دیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں حلال ہوتا کیا۔ ایک ہی یہ بات جانتا ہے، مولوی صاحب ہے نا، ایک اس کو بات کا پتہ ہے، پتہ آپ کو کیا وہ اسے پتہ ہے؟ صرف ایک ہی بات پتہ ہے، یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ اللہ پاک کے حکم کے اندر حلال اور حرام میرے نزدیک ایسے نہیں ہے، آپ کے نزدیک ایسے نہیں ہے، اور یہ آپ کے نزدیک اللہ نے جو حلال حرام کیا وہ بتایا جا رہا ہے، اور ہم نے جو اللہ کے نزدیک حلال حرام ہے نا وہ جانا ہوا ہے، وہ تو اللہ کے نزدیک حلال حرام ہے، اللہ کہتا ہے یہ حلال نہیں ہے میرے لیے، اسے دینا، یہ میرے لیے حرام ہے، اسے دینا، کسے؟ مخلوق کو دینا، وہ تو اللہ کے لیے حلال و حرام، میرے لیے جو حلال حرام ہے وہ نہیں ہم جانتے، بس ایک ہی مولوی صاحب نے حلال حرام جانا ہوا ہے جو اللہ کے نزدیک حلال ہے کہ وہ حلال دیتا ہے مخلوق کو، حرام نہیں دیتا، اور ایک اللہ کے نزدیک حرام ہے جو اللہ پر ادھر مخلوق کو نہیں دیتا، کیوں اللہ کے نزدیک حرام وہ نہیں۔ آئیے اپنے حلال حرام کو جانیں جو اللہ نے ہمارے نزدیک حلال حرام بنایا ہے۔ وہ حلال حرام ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کے بعد میری نیکی بن جاتی، آپ کی نیکی بن جاتی، ورنہ اگر وہ آپ کی نیکی نہ بنے تو وہ اللہ کا حلال حرام ہوتا، آپ کا حلال حرام نہیں ہوتا، آپ کی وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ حرام ہی حرام رہتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کی، دوبارہ بتانے لگا ہوں کہ میری آنکھ دیکھتی ہے، میری آنکھ دیکھتی ہے، یہ عمل ہے، یہ حلال حرام نہیں ہے، میری آنکھ دیکھتی ہے، میرا کان سنتا ہے، میری زبان بولتی ہے، یہ میرا فطری عمل ہے، یہ حلال بھی نہیں ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے۔ اب اللہ کے نزدیک حلال جانیے کیا ہے، اللہ کے نزدیک حلال جانیے کیا ہے، جو اللہ نے اپنے حکم میں حلال حرام چیزیں کر دی ہیں۔ میں نہیں ہوں حرام، جو چیزیں حلال حرام کر دی ہیں وہ ہیں، انسان کا گوشت اللہ نے حرام کر دیا، بکرے کا گوشت اللہ نے حلال کر دیا، یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حلال حرام کر دی ہیں، یہ اللہ کے نزدیک حلال ہے، یہ اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ ایک میں ہو گیا، میرا عمل ہو گیا، ایک چیز ہو گئی حلال ہو گئی حرام ہو گئی، اور ایک نیکی حلال ہے کرنا، اور ایک نیکی جو کہ حرام نہیں ہے اسے نیکی کرنا یہ حرام ہے۔ نیکی تو حلال ہے نا، یہ تو کرنی چاہیے نا، اور اگر کوئی کہے برائی جو ہے یہ حلال ہے تو برائی کیسے حلال ہوگی؟ تو کفر شرک ہے، یہ تو لعنت ہے، یہ تو خدا کی مار ہے۔ اب فتح بیونی میں داخل ہو جائیں دوبارہ، دیکھیے پہلے آنکھ نے دیکھا تھا، عمل تھا، پھر آنکھ نے حلال حرام دیکھا تھا، میری آنکھ کا عمل تھا، میرے آنکھ نے ایسے ہی دیکھا تھا جیسے وہ میرے نزدیک حلال و حرام چیز آئی ہے میں نے دیکھی ہے، ایسے ہی جیسے اللہ پروردگار کے نزدیک بھی ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے۔ اب کرنا ہے، اب نیکی کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اب آیا ہے نیکی کرنا، حرام سے بچنا۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، حکم کے انکار
میں کوئی اللہ پروردگار کی توحید، اللہ پروردگار کا تعلق، اقرار، تصدیق چھوڑ دیتا ہے، یہ کافر اور مشرک حرام ہے، اسے کوئی اب حلال نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، ایک حکم کے انکار پر، اور دوسرا حکم کے خلاف پر۔ اللہ کا حکم ہے سجدہ کرو، وہ کہتا ہے کہ نہیں آج نہیں کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے۔ یہ دو بڑے گناہ ہیں۔ اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ ابھی عمل کیا ہی نہیں، عمل کرنے سے پہلے ہی اس نے حرام کام اختیار کر لیے۔ چلو اتنا ہی کرتا کہ عمل بجا لاتا، نرا عمل ہی رہ جاتا، یہ بھی اس نے نہیں کیا، عمل بھی نہیں کیا، پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار ہے یا اللہ پروردگار کے حکم کے خلاف ہے، نہیں عمل کرتا۔ چلو عمل کر لیتا، چلو آنکھ کا عمل تو رہ جاتا نا، چلو آنکھ میں حلال حرام کا عمل تو آ جاتا نا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اس نے تو سرے سے کیا کیا ہے؟ سرے سے ایک طرف حرام ہے اور ایک سرے سے ایک طرف حلال ہے۔ یہ اتنا ہی چلو کرتا کہ عمل کرنا تو حلال تھا، عمل ہی کر لیتا، اس نے عمل کا بھی انکار کر دیا، سرے سے کس میں داخل ہو گیا؟ حرام میں داخل ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عمل میں داخل تھا، حکم کے خلاف میں بھی داخل تھا، اب کیا کرتا؟ حکم کے اس بات میں آ کر فتح بیونی میں داخل ہو جاتا، اب حکم کے خلاف کرنے سے باز آ جاتا، حکم کے مطابق کرنا شروع کر دیتا، حکم کی مفاہمت میں کرنا شروع کر دیتا، یعنی حکم کی تعلیم سنت میں اپنے آپ کو نیکی میں ڈال دیتا۔ اب کیا ہوتا؟ عمل نہ اس کا رہ جاتا، نماز ہو جاتی، نماز نہ اس کی رہ جاتی، ادائیگی ہو جاتی، ادائیگی نہ اس کی رہ جاتی، نبی رسول کی اتباع ہو جاتی، اتباع نہ اس کی رہ جاتی، اللہ کی محبت ہو جاتی۔ یہ سارا کچھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور اگر کوئی گھر بیٹھے کہے کتابیں میں پڑھ کے مجھے یہ ساری باتیں ایک ترتیب سے پتہ ہو جائیں گی، قسم خدا کی سچی بات ہے، جب تک اللہ نبی رسول یہ باتیں تعلیم نہ فرمائے پتہ ہی نہیں ہو سکتی۔ اسے تو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے نزدیک حلال حرام کیا بنایا گیا ہے، اور اللہ کے نزدیک حلال حرام کیا ہے، اور نبی رسول کے نزدیک حلال حرام کیا ہے، اسے تو ان تینوں کا ہی نہیں پتہ ہوتا۔ اللہ کے نزدیک حلال حرام حکم کے اندر ہے، صرف جو وہ حکم دے دیتا وہ حلال اور جو وہ حکم دے دیتا وہ حرام، بس اتنا ہی ہے، اس کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کے لیے ایسے نہیں ہے۔ آپ کو جو حکم حلال حرام کا دے دیا گیا ہے، آپ نے اسی حکم حلال حرام کو تعلیم حلال و حرام کرنا۔ یہ دو حرام تو ان کے نزدیک ہے، میرے نزدیک جو میرا حرام ہے وہ ہے، یا میرے نزدیک جو میرا حلال ہے وہ ہے، بس دو یہ۔ میرے اور ہیں، اللہ کے نبی کے اور ہیں، اللہ کے اور ہیں، مت ماری گئی ہے، ایک ہی جگہ اس نے سب کو رکھا ہوا ہے۔ اسے کیا پتہ نیکی جو ہے وہ کسی کا بھلا ہو کر جب واپس لوٹتا ہے اس کی طرف، اور لٹانے والا کون ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیکی اس نے کی ہوتی ہے اور وہ بھلا اس کو اللہ نے دیا ہوتا ہے، وہ بھلے میں جو اللہ راضی ہوتا ہے وہ اس کی طرف واپس لٹا دیتا ہے، وہ اس کی طرف تو واپس نیکی آتی ہے، اس کی طرف تو عمل واپس آتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ پتہ ہے کیا چاہتا ہے؟ کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے نا، اور کچھ نہیں، اس سے تعریفیں چاہتا ہے۔ بھلا چاہ لیا نا، بھلا تو واپس آ ہی نہیں سکتا۔ قسم خدا کی، اپنی بچی بیاہ دے بندہ، بچی دوبارہ جب واپس لوٹتی ہے پوری کی پوری، وہ بیوی واپس لوٹتی، ذرا ایک تنکھا بھی بیچ میں بیوی کے علاوہ نہیں ہوتی۔
ہم نے نیکیاں بڑی کی ہیں، یہ ساری کتابی نیکیاں ہیں۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا نا، یہ کتابی نیکیاں اس لیے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا کہ کتابی نیکیاں عارضی زندگی میں ہیں، کیونکہ کتابی نیکیوں سے مراد یہ ہے کہ حکم میں جو بتایا گیا ہے ہم نے اسے نیکی بنایا ہوا ہے، حکم کی تعلیم میں جو بتایا اسے ہم نے نیکی بنایا ہوا ہے۔ اگر حکم کی تعلیم میں جو نیکی بتائے گی، نماز وہ ادا نہیں کریں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، تو وہ نیکی کیسے ہمارے لیے بن جائے گی؟ قرآن میں حکم بھی نیکی ہے، حکم کی تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں دی ہے وہ بھی نیکی ہے، وہ تو وہاں پڑی ہوئی ہیں نیکیاں۔ ہم نے اپنا بھلا کوئی نہیں کیا، ہم نے ایک دوسرے کا بھلا کوئی نہیں کیا۔ ایک دوسرے کا بھلا کرتے تو اپنا عمل نہ رہ جاتا، اپنے پیسے نہ رہ جاتے، اپنی محنت مزدوری نہ رہ جاتی، وہ بدل جاتی۔ یہ ہے تجارت ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سود لینا اتنا بڑا گناہ ہے جس کا کم از کم یہ اپنی ماں کے ساتھ برا کرنا۔ سمجھ لگی یہ بات؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسے دے کر آگے پیسے ہی بندہ لے لیتا ہے۔ کیلا دیتا ہے، واپس کیلا ہی لے لیتا ہے۔ ایسا کرنا چاہیے تھا۔ کیلا دیا ہے تو واپس 2 کیلے کیوں لیے؟ پیسے دیے تھے 10 روپے، 20 روپے کیوں لیے؟ بیٹی دی تھی واپس بیٹی کیوں لی؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ یہ حکم بتا رہا ہوں، مختصر بتا رہا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پیسے دیتے کوئی اور چیز لے لیتے، کیلا دیتے کوئی اور چیز لے لیتے، چلو تجارت ہو جاتی، لین دین ہو جاتا۔ بیٹا دیا تھا، بیٹی لے لیتے، چلو لین دین ہو جاتا، شادی جسے ہم کہتے ہیں بیاہ ہو جاتا۔ یہ تو نے کیا کیا کہ نیکی کی نیکی واپس لے لی، نیکی کی نیکی واپس لے لی۔ وہ بدلہ دے گا نیکی کا، نیکی کا بدلہ تو اللہ نے دینا ہوتا، تیری نیکی بدلی نہیں۔ چاہیے تو یہ تو نماز پڑھتا اللہ قبول فرما لیتا، تو روزہ رکھتا اللہ قبول فرما لیتا، تو اس کی مزدوری کرتا وہ تجھے 20 روپے جو ہے وہ دے دیتا، یعنی تو جو کرتا وہ چیز نہ رہ جاتی، وہ تیری محنت ہو جاتی، وہ تیری اپنا انجینئرنگ ہو جاتی، ڈاکٹری ہو جاتی، اور اس کے بدلے میں وہ تجھے کوئی اور چیز دے دیتا۔ یہ تو نیکی بنتی، تو نے نیکی نہیں کی، اپنی جان پر ظلم ڈایا۔ تو دین میں تجارت ہے، دین میں سود نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ جو سمجھتا ہوں یہ تجارت ہے اور جو میں سمجھتا ہوں یہ سود ہے، وہ تو اپنے گھر بیٹھا رہے، نہ یہ تجارت ہے نہ یہ سود ہے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کے اندر جب تو نبی رسول کی اتباع کرتا ہے، تیرا عمل جو ہے وہ فَاتَّبِعُونِی ہو جاتا ہے، اور فَاتَّبِعُونِی کے اندر تیری عبادت جو ہے وہ ادائیگی ہو جاتی ہے، ادائیگی تیری قبولیت پا لیتی ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تیرے ساتھ ہو جاتا ہے اور تو اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بات، یہ ایسی ہو گیا، ایسی اللہ کا ساتھ ہو گیا، ایسی اللہ کا ہاتھ ہو گیا۔ ہم تو نیکیاں کر کر کے نہیں تھکتے، لیکن وہ نیکی کوئی نہیں ہوتی، اور نیکی تو کر کے بندہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ یسابقون فی الخیرات، نیکی کر کر کے تو بندہ بھاگنے والا ہو جاتا ہے، کہ جو چلنا نہیں جانتا وہ چلنے لگ جاتا ہے، جو چلنا نہیں جانتا وہ بھاگنے لگ جاتا ہے، دوڑنے لگ جاتا ہے۔ وہ اس کی تو بات ہی بڑی اونچی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ جب کسی کو نیکی ملتی ہے نا تو اس کا عمل نہیں ہوتا، اس نے اپنی اولاد کو تعلیم دلائی ہوتی ہے، پڑھی لکھی اس کی اولاد ہوتی ہے، بس جب وہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ اس کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ پڑھا لکھا اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب اور استاد ہوتا ہے۔ کر کے دیکھ لو۔ اور جس نے نیکی نہیں کی
وہ اپنی نیکیاں دیکھتا پھرتا ہے، گنتا پھرتا ہے کہ ایک مریض کو آرام آ گیا، 2 کو آ گیا، 3 کو آ گیا، اور اللہ کہتا ہے لعنت تیرے منہ پر، تجھے تو میں نے روزگار دیا تھا، تجھے تو میں نے بھوکے کو کھلایا تھا، پیاسے کو پلایا تھا، شفا تو میں نے اسے دی تھی۔ ہے کہ نہیں ایسے؟ وہ گنتا ہے اتنے مریض، اتنے مریض، اتنے مریض، اتنوں کا میں نے بھلا کر دیا، اتنوں کا میں نے بھلا کر دیا۔ اور جو استاد ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ اللہ کا بندہ پڑھا لکھا میرا شاگرد ہے، اللہ والا استاد ہو گیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کر۔ بھائی نیکی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہی تو ہے نا۔ جب اللہ کے لیے نیکی کی تھی تو شکر بھی تو اللہ کا ہی بنے گا نا۔ موڈ کیا کہتے ہیں، ہر طرف سے ہو پھر کے کس کی طرف واپس بندہ آتا ہے؟ اللہ کی طرف واپس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی ہے جو اس بات کو سمجھے گا؟ کوئی ہے جو اس بات کو جانے گا؟ یہ جب تک اپنی نیکیاں نہیں بدل جاتی، اسے کیا پتہ نیکیاں بدلنے والا جو ہے وہ اللہ کا بندہ نیکیاں بدلتا ہے۔ جب وہ اپنی نیکیاں نہیں بدل جاتی دیکھتا ہے، خود ہی بدلی ہوتی ہیں، تو پھر اپنے آپ کو نیک ہی بنا لیتا ہے۔ اور یہ چھوٹا ہے ایک شیطان، کب سے وہ شیطان ہے، کتنا بڑا ہم سے سب سے ہو گیا ہے۔ اگر بڑے کو ہی لینا ہے تو بڑا شیطان ہی ایک کافی ہے، نیک جو ہو کے بیٹھ گیا نا خیر من اس نے کہا تھا۔ آئیے اس بات کو ختم کریں، اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے دے۔ اب پتہ چلا نیکی جب کوئی کرتا ہے نا تو نیک جس کے ساتھ نے نیکی کی ہوتی ہے نا اس کی طرف وہ واپس لوٹے گا۔ اب مثال کے طور پر آپ نے نیکی اپنی اولاد کے ساتھ کی ہے نا، تو آپ کس کی طرف واپس لوٹو گے؟ اولاد کی طرف جاؤ گے کہ یہ میرا بیٹا نیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ طریقہ۔ اللہ بھی اپنے بندے کی طرف واپس لوٹتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ فتح بیونی میرے نبی رسول کی تابعداری کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کہ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں بھی تو یہ دیکھتا ہوں تمہیں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ امید ہے کہ یہ بات آج نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی ہے، مجھے جتنی سمجھ آئی ہے آپ کو یہ بتائی ہے کہ جب بھوک پیاس لگی ہوتی ہے نا تو چیز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، وہ چیز جا کر کھائی جاتی ہے تو پھر وہ چیز نہیں رہ جاتی، ہماری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اسی طرح جب نیکی کی جاتی ہے تو نیکی کے لیے کس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے؟ اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم، نبی رسول کی سنت، اس کی طرف جب رجوع کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عمل نہیں رہ جاتا، ادھر بھوک نہیں رہ جاتی، پیاس نہیں رہ جاتی، ادھر پھر ہمارا عمل نہیں رہ جاتا، ادائیگی نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو جاتی ہے اور قبولیت اللہ پروردگار کی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہے قبولیت میں جب ہمیں علم عطا ہوتا ہے، قبولیت میں جب اللہ کی محبت عطا ہوتی ہے تو علم کو ہم ہاتھ کہتے ہیں، علم کو ہم ہاتھ کہتے ہیں، اور محبت محبوب کو جو ہے ہم قبولیت اللہ کا ساتھ کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جب کسی کو ملتی ہیں تو پتہ اسے کیوں ملی ہوتی ہیں؟ اس کا اپنا عمل ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے عمل میں ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک حکم کی تعلیم نبی رسول کی سنت ہوتی ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا عمل نہیں ہوتا، نماز ہوتی ہے، اور جب وہ ادائیگی کرتا ہے تو ادائیگی نہیں ہوتی، اللہ کی قبولیت ہوتی ہے، اور جب اللہ کی قبولیت ہوتی ہے تو یہ اللہ کی محبت ہے، اور قبولیت جسے ہوتی ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ ہے زندگی۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں لگ گئی ہے تو آپ ہر ایک کو بتا لو گے، اور اللہ کے بندوں کی تعلیم جو ہے اس کا حصول آپ کو ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے ہر ایک کو یہ نہ بتایا تو نہ بتانے کے قابل رہے تو اس کا مطلب یہ آپ پھر حاصل کریں اور دیکھتے ہیں کہ کب تک ہم اس عارضی زندگی میں یہی حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ تو ایک بار ہمیں دی گئی ہے، اس کے بعد تو پھر ہم نے جو رجوع کرنا ہے وہ کھانے پینے کی طرف تو رجوع ہوگا نہیں، اس وقت تو اپنی کمائی کی طرف رجوع ہوگا۔ اور اگر سے یہ ہم کمائی میں لگ جائیں گے، قسم خدا کی ہمیں کمی کوئی نہیں رہ جائے۔ جو اللہ نے اتنا ادھر پیدا کیا ہے دنیا میں، تو بتاؤ کتنا ہے، کوئی گن سکتا ہے؟ اور جس اللہ نے اتنا دنیا میں یہاں پیدا کیا ہے تو ادھر تو ہم جو پھر کہتے چلے جائیں کہ وہی اللہ پاک نے ہمیں دینا ہے، تو وہاں کوئی کمی ہے ہمارے لیے؟ کوئی کمی نہیں۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ جب بھی نیکی کی طرف بھاگنا ہے نا تو پتہ کس کی طرف بھاگا کرے؟ حکم اور حکم کی تعلیم کی طرف۔ بھاگنے کے بعد بھاگے نہ، پھر
پھر کیا کریں ادائیگی کریں، آرام سے بیٹھ جائیں وہاں، پھر کیا کریں ادائیگی کریں۔ یہ دو کام بس ہمارے، دو کام ہمارے، دو کام کرنے کے بعد ایک اللہ پروردگار کی قبولیت ہے، اور ایک اللہ پروردگار کا قبولیت میں ہمیں علم کی عطا کا دینا ہے، کامیابی۔ وما توفیقی